السلام علیکم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ میرے پاس آج جناب جو قبضہ مافیا کے پاکستانی وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہیں، ان کے جو 15 نکات انہوں نے احسان عظیم کیا ہے اوورسیز پاکستانیز پر، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے انہوں نے 15 نکاتی امراءات کا اعلان کیا ہے، اور اس اعلان پر میں کہتا ہوں کہ انہیں پوری دنیا میں شاباشی ملنی چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہیں وہ مکھی پہ مکھی ماری گئی ہے، اور جاتے جاتے لالی پاپ دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کا حق چھین لیا تھا، اور اب اس کو یعنی بیرون ملک میں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس ملک میں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے۔ اوورسیز پاکستانی نے جگہ جگہ ڈھونڈ کے گھیر کے ان کی وہ کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس بنیاد پر انہوں نے یہ سوچا، یعنی بڑی محدود سوچ ہے، میں حیران ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا کہ جو پرانی شراب ہے نئی بوتل میں بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو وہ 15 نکات بتانے جا رہا ہوں جو آپ خود بھی سن لیں، اور وہ مراد جو یہ دے کے یعنی حاتم طائی کی قبر پر لات مار کے جا رہے ہیں، وہ پہلے سے ہی کسی نہ کسی شکل میں رائج تھے، لیکن اس کا کوئی بھی یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا اوورسیز پاکستانیوں کو۔ میں ون بائی ون آتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ تمام صوبوں کے جو چیف سیکرٹری ہیں اور اسلام آباد کا جو چیف کمشنر ہے، وہ اوورسیز کے جو جائیداد کے معاملات ہیں، یعنی جو قبضہ گروپ ہے، ان کے معاملات دیکھے گا۔ تو جناب یہ آپ نے پہلے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں سیل بنایا ہوا تھا، اور یعنی یہ کوئی چیف سیکرٹری یا چیف کمشنر اتنے بڑی اور پاورفل ہستی نہیں ہے جتنا ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں جو سیل بنے ہوئے تھے وہ پاورفل تھے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ یعنی اوورسیز پاکستانیوں کے جو جائیداد کے معاملات ہیں وہ ایز اٹ از آج بھی وہ ہزاروں کی تعداد میں عدالتوں میں رل رہے ہیں، اور وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے سیل بھی کچھ نہیں کر سکے۔ تو یہ چیف سیکرٹری اور چیف کمشنر کو نام صرف بدل کے آپ نیا جو ہے نا وہ نا شوشہ چھوڑیں۔ آگے میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی مخصوص عدالتیں ہوں گی۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو سیل تھے ان کا کام یہی تھا کہ وہ لوور کورٹس کو یہ ڈائریکشن دیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا جو کیسز ہیں ان کو ڈیلی بیسس پر یعنی جنگی بنیادوں پر سنیں۔ لیکن کوئی پاکستانی مجھے یعنی سوشل میڈیا پر کوئی بھی کومنٹ کر کے یا بتا دے یہاں پر اپنی رائے کا اظہار کر کے کہ کیا اس پر کوئی عمل درآمد ہو سکا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک میں، یہ وہ ملک ہے جس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تو آرڈر نہیں مانا جاتا، عمران ریاض خان کو پروڈیوس نہیں کیا جاتا، ہائی کورٹ سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے نہیں پروڈیوس کیا جاتا، لیکن ایک جو سیشن جج ہے دلاور جو ہے وہ اپنے آرڈر کو 10 منٹ بعد، یعنی اسلام آباد میں وہ آرڈر جاری کرتا ہے، 10 منٹ بعد زمان پارک میں اس پر عمل درآمد بھی ہو جاتا۔ تو یہ ہماری کورٹس کی حیثیت رہ گئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب مخصوص عدالتیں بنائیں گے اوورسیز کے لیے، تو پہلے سے بنی ہوئی تھی لیکن اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ اب تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پبلک سیکٹر میں جو ہاؤسنگ اسکیمیں ہوں گی اس میں 10% کا کوٹا دیا جائے گا اور 5% ڈسکاؤنٹ دے دیا جائے گا۔ تو جناب والا آپ اوورسیز پاکستانیوں کو نہ 10% کوٹا دیں نہ 5% ڈسکاؤنٹ دیں، ان کے جو وہ وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور بعد میں آپ کے ہی زیر سایہ جو طاقتور قبضہ گروپ کام کر رہے ہیں وہ ان کے جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور وہ بیچارے وہاں پر واپس جا کے کیس لڑنے کے اہل نہیں ہوتے، نہ وہ پاکستان میں رہ کے کیس لڑ سکتے ہیں اور نہ وہ بیرون ملک رہ کے اپنی جائیداد کو واگزار کروا سکتے ہیں۔ تو آپ کی مہربانی آپ یہ کوٹا شوٹا چھوڑیں، آپ ان کے جو ماضی کے کیس ہیں جو ان کے قبضے ہوئے ہیں وہ کسی طریقے سے ان میں خلاصی دے دیں، اور آگے وہ ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ کانوں کو لگا کے بیٹھیں کہ وہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے پاکستان میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی باقی صوبوں میں بھی جو پنجاب اوورسیز پاکستان کمیشن ہے اس طرز کا ایک کمیشن باقی صوبوں میں بھی رائج کیا جائے گا۔ تو پنجاب اوورسیز پاکستانی اوورسیز کمیشن جو ہے اس نے جو اب تک اکھاڑ لیا ہے، میں آپ کو ایک سادہ سی بات بتاتا ہوں کہ ڈینمارک کی ایک بیوہ، اس کا مسعود عباسی ایک ویریا ٹاؤن کے ڈیلر نے 95 لاکھ روپیہ بینک کے ذریعے لیا، یعنی بینک میں ٹرانزیکشن ہوئی اس عابدہ خلیل کے اکاؤنٹ سے مسعود عباسی کے اکاؤنٹ، انہوں نے اوورسیز پاکستانی کمیشن کے تحت ایف آئی آر کروائی، انہوں نے 7 ماہ لگا دیا اس ایف آئی آر میں،
اس کے بعد جب وہ FIR ہوئی تو اس نے پیسے دے کے عدالتوں میں بیل لے لی، اور پہلی بات تو یہ پولیس کو انہوں نے پیسے کھلوائی، انہوں نے امانت میں خیانت کو 420 میں کنورٹ کر دیا، 420 بیلیبل اوفینس ہے، اس نے عدالتوں میں جا کے ضمانت کروا لی، اور اس کے بعد وہ عابدہ خلیل ڈنمارک میں بیٹھی ہوئی 95 لاکھ سے فارغ ہو گئی۔ تو یہ تو ہے آپ کے پنجاب اوورسیز پاکستان کمیشن کی کارکردگی، اسی طرح کی کارکردگی، اور اس طرح کے ہزاروں کیس ہیں۔ آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنے یعنی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا بیت رہی ہے پاکستان میں، اور پنجاب اوورسیز پاکستانی کمیشن نے کیا آپ کے ساتھ کیا ہے۔ میرے تو یہ ایکسپیرینس ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، اب جناب کہتے ہیں کہ اگلا پوائنٹ یہ ہے، جو 5واں پوائنٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایئرپورٹس پر ایک سیپریٹ کاؤنٹر بنائے جائیں گے، تو وہ تو آپ نے بنا دیے ہیں پچھلے 16 ماہ میں، یعنی ہر اوورسیز پاکستانی جب پاکستان ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو اس کو 99% خدشہ ہوتا ہے کہ اس کے سوشل میڈیا جو اس نے چوروں اور ڈاکوؤں کو کرٹیسائز کیا ہے اور اس کے سہولت کاروں کو کرٹیسائز کیا، تو آپ نے تو ان کے لیے کاؤنٹر بنایا ہوا ہے، آپ ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جناب آپ کا تو سوشل میڈیا اکاؤنٹ یہ کہہ رہا ہے، تو آپ نے تو حکومت اور خلائی مخلوق کے بارے میں بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں، لہٰذا آپ کو تو اریسٹ کیا جاتا ہے اور انہیں ایئرپورٹ پر ایک مخصوص کاؤنٹر پر ہراساں کیا جاتا ہے۔ وہ پہلے سے بن چکے ہیں، یہ لالی پاپ اپنا دیں۔ اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹاپ 10 ریمیٹنس بھیجنے والوں کو آپ ایوارڈ دیں گے، تو آپ نے بہت سارے ماضی میں بھی اس طرح کے ایوارڈز رکھے تھے، آج تک مجھے کوئی ایک ایوارڈ بتا دیں جو میرٹ پر آپ نے کسی کو دیا ہو۔ آپ یہ ماضی کے ہی تجربہ دوبارہ نئے سرے سے آپ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو پیش کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی جو بیرون ملک جو ہیں سفارت خانے یا جو کونسلیٹس ہیں، ان میں انہوں نے کہا جی ہال آف فیم، یعنی جو ہمارے اوورسیز پاکستانی مختلف ممالک میں بس رہے ہیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس پر انہیں سراہا جائے گا، انہیں ریکگنائز کیا جائے گا۔ تو چلیں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کون ریکگنائز کرتا ہے اور کس کو ریکگنائز کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو تفصیلات دیں گے آنے والے وقت میں۔ پھر انہوں نے کہا جی قومی بچت سکیمیں جو ہیں، یعنی اب میں 8ویں پوائنٹ پر آیا ہوں کہ قومی بچت سکیمیں جو ہیں وہ دی جائیں گی جو ریمیٹنس بھیجیں گے، تو اس اٹریکشن سے آپ اوورسیز پاکستانیوں کا دل نہیں جیت سکتے، کیونکہ آپ نے جو ان کے ساتھ کیا ہے ان 16 ماہ میں، جو بھی فیصلہ ان کے خلاف آپ نے کیا ہے، جس طرح بھی آپ نے ان کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اسمبلیوں میں ان کے خلاف تقاریر کی ہیں، وہ ان لالی پاپ سے آپ کے شکنجے میں آنے والے نہیں ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں جی سفارت خانوں میں نادرا اور جو منسٹری آف فارن افیئرز کی جو ٹیسٹیشن ہے پاسپورٹ اور CNIC کا اجرا جو ہے وہ ہم کریں گے، یعنی ایکسپرٹائٹ کریں گے، تو یہ پہلے سے پریکٹس ہو رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی بہت سارے تحفظات ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی بلیک لسٹ شدہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے پاسپورٹ ہیں وہ مقررہ مدت کے بعد ختم ہو جائیں گے، تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کو بلیک لسٹ کرنے کی ضرورت کیا محسوس ہو رہی ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی منسٹری آف فارن افیئرز میں آن لائن تصدیق کی جا سکے گی، یعنی آن لائن دستاویزات کی تصدیق کی جا سکے گی، تو یہ تو کافی پرانا چل رہا ہے یہ قانون، یہ کوئی نیا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی منسٹری آف فارن افیئرز اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مختلف شہروں میں مزید دفاتر کھولیں گی، تو جب آپ آن لائن کر رہے ہیں تو آپ کو دفاتر کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی ایک تو اوورسیز پاکستانی مختلف شہروں میں رہ نہیں رہے، اور اگر وہ آن لائن تصدیق کروا سکتے ہیں اپنی منسٹری آف فارن افیئر سے، تو آپ کو فردر ان دفاتر کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی ایک لالی پاپ ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن بائیو میٹرک، یعنی بینک اکاؤنٹ کے لیے اور خرید و فروخت کے لیے آن لائن بائیو میٹرک جو ہے اس کی فیسلٹی پہلے سے موجود ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور سفارت خانوں میں یہ موجود ہے، اگر اس کی پریکٹس نہیں ہو رہی تو یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اس کے بعد جو 14واں پوائنٹ ہے، طلاق شدہ یا شادی شدہ یا پیدائش یا اموات کی صورت میں یونین کونسل لیول پر جو نادرا کی جو ہے رسائی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی۔ تو اوورسیز پاکستانی تو صرف اوورسیز پاکستانی آپ کے لیے کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ تو مختلف یونین کونسل میں جاتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ان کے دستاویزات کوئی انہیں چاہیے ہوتے ہیں تو انہیں سفارت خانوں میں اپنی جن ممالک میں وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ان کے سفارت خانوں میں یا کونسلیٹس میں انہیں چاہیے ہوتے ہیں۔ اب یہ 14 نکات پورے ہو گئے، 15واں نکات انہوں نے ایک اور
دیا ہے کہ پبلک سیکٹر کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں مخصوص کوٹا دیا جائے گا اوورسیز پاکستانیوں کے بچوں کو اور وظائف دیے جائیں گے۔ تو جناب والا نہ تو وظائف چاہیے، نہ مخصوص کوٹا چاہیے، نہ ہی آپ کی یعنی پبلک سیکٹر کی ہاؤسنگ اسکیموں میں 10% کوٹا اور 5% ڈسکاؤنٹ چاہیے۔ اصل جو چاہیے تھا وہ اوورسیز پاکستانیوں کی اسمبلیوں میں نمائندگی چاہیے تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چاہیے تھا وہ اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ چاہیے تھا، جو آپ نے آتے ہی اڑا دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب 2018 کے انتخابات ہونے تھے تو میں سی ایم پنجاب کی بھیڑ دیکھ رہا تھا، وہاں پر مریم اورنگزیب صاحبہ بار بار ہمیں بلا کے علیحدہ بلوا کے یہ کہتی تھی کہ آپ لوگ اس پر بات کیوں نہیں کرتے، یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنے جا رہا ہے اس پر آپ لوگ بات کیوں نہیں کرتے، اس پر ٹی وی چینلز میں بات اٹھائیں۔ تو وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ 2018 میں اگر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل جاتا ہے تو 2/3 کی اکثریت کے ساتھ عمران خان نے آ جانا ہے، اور مخصوص حلقے نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان 2/3 کی اکثریت سے آئیں، اسی لیے انہوں نے 30 سے 35 سیٹیں ڈیلیبریٹلی سسٹم کو بٹھا کے عمران خان کو ہرایا تاکہ وہ اتحادی جماعتوں کے بیساکھیوں پر حکومت کریں اور کوئی بڑا فیصلہ نہ کر سکیں۔ اب یہ سب جو 15 نکاتی ایجنڈا ہے، یہ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے یہ اوورسیز پاکستانیوں کو نوازا ہے، اور اس کے بارے میں اوورسیز پاکستانی آپ جدھر جس ملک میں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ ان 15 نکات کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کر دیں، اور اگر آپ کی رائے میری رائے سے مختلف ہے تو اس کو بھی میری توثیق ضرور کیجیے گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ان 15 نکات کو ڈسکس کریں کہ کیا واقعی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ان میں کوئی بینیفٹ ہے، یا یہ صرف جاتے جاتے اس جو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے کہ آپ کو جو انہوں نے 16 ماہ میں آپ کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگائی رکھا، اس کو اس کی یعنی شرمندگی ختم کرنے کے لیے یہ کسی پٹے پرانے پوائنٹس اٹھا کے انہوں نے ٹویٹ کر دی ہے۔ بہت شکریہ۔